السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جو جاگدا چور سنگ اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی. تے وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے تے کلا جاگدا پروردگار راتی. ہر قسم دی حمد و سلام کبریائی برہائی تمجیدات تحلیلات اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجبال بگڑی بنانے والا اکیلا ہے جس دا کوئی شریک نہیں. بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص. سامعین محترم اور سامعین سامعات میری ماؤں اور بہنوں، ہر مومن مسلمان نبی علیہ السلام دے نال محبت کردہ پیار کردہ، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دی خاطر اپنا مال اپنا جان حتیٰ کہ ہر چیز نو قربان کرن واسطے تیار ہے. میرے محترم بھائیوں، اس محبت دا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات کثرت دے نال درود پڑھیا جائے. میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نو رب العالمین نے اس دور دے اندر پیدا فرمایا جس دور دے اندر کفر و شرک عام اور ظلم و زیادتی عام. رب العالمین نے انسانیت دے اتے بہت بڑا احسان کر دیتا ہے اور رب العالمین نے انساناں نو بہت بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا. لیکن جو سب تو بڑی نعمت رب العالمین نے کائنات دے لوگاں نو عطا فرما دیتی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے. حضرات محترم، نبی علیہ السلام دی ذات اور انہاں دی رب العالمین نے جو نبی پاک علیہ السلام دی صورت سانو نبی پاک علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت نواز دیتا ہے، انہاں دی اوپر کثرت دے نال درود پڑھیا جائے. حضرات محترم، جو آیت مبارکہ تس احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، رب العالمین نے
اس آیت مبارکہ دے اندر بھی اس بات دا اعلان فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام دی ذات دے اوپر کثرت دے نال درود پڑھدے نے۔ اے ایمان والو، تہانوں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے کثرت دے نال درود پڑھیا کرو اور سلامتی بھیجیا کرو۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر جو سب تو پہلی بات کہی ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العالمین، انا دا لفظ رب العالمین نے استعمال فرمایا، اور عرب دے اندر جو عرب نو جاننے والے نے، عربی دا علم رکھدے نے، انا بے شک تاکید واسطے استعمال کیتا جاندے، جے دے اندر کوئی شک نہ ہوئے، جیڑی پکی بات ہوئے او دے اندر انا دا لفظ استعمال کیتا جاندے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ، بے شک رب العالمین بھی، وملائکتہ، اور اس دے فرشتے نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود بھیج دینے۔ اور حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دے اوپر رب العالمین درود بھیج رہے نے، ایدہ مطلب کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے؟ میرے نبی دے اتے اللہ رب العالمین دا درود بھیجنے دا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام دی شان رب العالمین بلند کرنا چاہتے نے، اور رب العالمین نبی پاک علیہ السلام دا مقام، شان، مرتبہ بلند کرنا چاہتے نے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا مطالعہ کریے۔ رب العالمین نے کئی مقام دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی شان، مقام اور بلندی دا ذکر فرمایا۔ کتے رب العالمین دا قرآن فرماندہ ہے، اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا سکیلا۔ یہ رب العالمین فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ رب العالمین دا قرآن اس طرح نبی پاک دی شان، نبی پاک دا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب العالمین نبی پاک دی شان، نبی پاک دا مقام اس انداز دے نال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین نبی پاک دا مقام، نبی پاک دی شان نو بلند کر رہے نے نا۔ حضرات فرشتے بھی نبی پاک تے درود بھیج دینے۔ کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتیاں دا میرے اتے درود پڑھنے دا مطلب کیا ہے؟ او میرے اوپر
استغفار اور دعا کر دینے نا اللہ اکبر فرمایا میرے واسطے بخشش دی اور میرے واسطے مغفرت دی بلندی دی دعا کر دینے نا رب العالمین فرمان دینے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حضرات توجہ کیجئے نا غور کیجئے نا بات سمجھن دی کوشش کیجئے نا رب العالمین فرمان دینے اسی کائنات دے لوگاں نو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے لیکن میں نماز خود نہیں جے پڑھدا میں کائنات دے لوگاں نو زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے لیکن رب العالمین دی ذات زکات ادا نہیں جے کر دی رب العالمین نے نہ کائنات دے لوگاں نو روزہ رکھن دا حکم عطا فرمایا لیکن میرا رب روزہ نہیں جے رکھدا حضرات اللہ رب العالمین نے ہر نبی دی شان مقام نو بیان فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات نو جدو رب العالمین نے بنایا نا سارے فرشتیاں نو اعلان کر دیتا ہے کائنات دے فرشتیوں میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرنا ہے لیکن رب العالمین نے اے نہیں کیا تسی بھی سجدہ کرو میں بھی سجدہ کرانگا حضرات توجہ کیجئے نا جدو نبی پاک دے اوپر درود پڑھنے دی باری آئی ہے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے قاعدہ کلیہ تبدیل کر دیتا ہے نا رب العالمین فرماندے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا بے شک میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک تے درود بھیج دینے اے ایمان والیوں تسی بھی نبی پاک تے درود بھیجنا ہے اور سلامتی دیاں دعاواں کرنی آئے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے اوپر درود پڑھندا اور سلامتی بھیجن دا مطلب کیا ہے آئیے صحیح البخاری دے اندر حدیث دا نمبر 3370 نمبر حدیث اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نا حضرات توجہ کیجئے ذرا غور فرمائیے نا حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میری ملاقات کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اے عبد الرحمن کیا میں تنہیں ایسا ہدیہ نہ عطا کرا کیا میں تہانوں ایسا تحفہ نہ عطا کر دیوا جو نبی پاک علیہ السلام نے سانو عطا فرمایا ہے حضرت عبد الرحمن فرمان دینے کیوں نہ منو بھی ایسا تحفہ سکھلا دیتا جائے منو بھی ایسا تحفہ بتلا دینا جو بھی میں پڑھا کہ منو رب العالمین معاف کر دین اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں رب العالمین نبی پاک تے اوپر درود بھیج رہے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے جو رب العالمین نے اے آیت مبارکہ نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر کبیرہ اسی جو آیت مبارکہ سنی نا اسی نبی پاک علیہ السلام کو لو آ جانے نبی پاک کو لو اسی سوال کرنے اے اللہ دے نبی جی اے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے رب العالمین فرمایا
رہے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسی نبی پاک تے درود پڑھو نا اور سلامتی بھیجو اے سانو بعد عبادت سانو علم ہو گیا ہے اللہ رب العالمین دے اوپر نبی پاک دے اوپر سلامتی بھیجنی ہے سانو اے بھی بتلا دیا جائے سانو اے بھی دس دیتا جائے نبی پاک دے تے تہاڈے اوپر درود کس طرح پڑھنا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج تو بعد تسی درود ہے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات توجہ کیجئے نا جدو نبی پاک علیہ السلام کو لو سارے صحابہ کرام درودہ پوچھنے واسے آگے نے نا کسی نے بھی اے نہیں کیا اسی جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو لو جا کے درود پہنچ لنے اسی درود ابو بکری پڑھا کرانگے کسی نے اے نہیں کیا اسی حضرت عمر کو لو جا کے درود پوچھنے آج تو بعد اسی درود عمری پڑھا کرانگے کسی نے اے نہیں جا کے کیا اسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو جا کے درودہ سوال کرنے اسی حضرت عثمان جیسا حضرت عثمان دی نسبت دے نال درود عثمانی پڑھیا کرانگے حضرت علی کو لو نہیں گے حضرت بلال کو لو نہیں گے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کو لو آ جاندے نے پتہ چلیا کہ درود وہی پڑھیا جائے گا جو نبی پاک علیہ السلام کو لو ثابت نا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں نبی پاک دے اوپر درود پڑھنا نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود پڑھنا کتنا بڑا اجر والا کام ہے نا کتنا فضیلت والا کام ہے حضرات گرامی توجہ کیجئے نا اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے نا اس آیت مبارکہ دی اندر اہل ایمان نو درود پڑھن دا حکم دیتا ہے یا اللہ رب العالمین نے یا ایوہ الناس نے استعمال فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اہل ایمان نو رب العالمین نے مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو تسی نبی پاک دے اوپر درود پڑھنا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اس تو پتہ چلیا درود او دا قبول ہے جے اندر ایمان موجود ہے جیڑا ایمان دے نال منور ہے بدعتی بندے دا نبی پاک دے اوپر درود پڑھنا بے فائدہ بیکار ہے انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا مشرک بندے دا نبی پاک دے اوپر درود پڑھنا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اسی طرح مشرک بندہ کافر بندہ اللہ اکبر اے مستثنا نے او دا ایماندار دا جے دے اندر ایمان موجود ہے نا او دا نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود پڑھنا فائدے مند ہے اسی واسطے رب العالمین دا قرآن فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما رب العالمین فرماندے نے ایمان والو تسی نبی پاک دے اوپر درود پڑھو گے اللہ اکبر پھر میں قبول کرانگا نا حضرات توجہ کیجئے نا نبی پاک دے اوپر 4 ایسے مقام نے جے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود پڑھنا ضروری ہے واجب ہے اگر بندہ 4 مقام دے اوپر نبی علیہ السلام دی ذات تے درود نہیں بھیجدا گناہگار ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلا مقام سب تو پہلی جگہ فرمایا کہ جدوں کوئی مجلس ہو رہی ہوئے کوئی درس و تدریس ہو رہا ہوئے کوئی جلسہ تقریر ہو رہی ہوئے او دے اندر اگر نبی پاک علیہ السلام دا نام گرامی آ جائے پھر ہر بندے واسے ضروری ہے واجب نا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے اوپر درود بھیجا جائے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح
نا جدو نماز دی اندر آخری تشہد اس تو پہلے سلام بھیجنے تو قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر درود ابراہیم پڑھنا سارے دوتے لازم واجب ہے۔ اگر درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوئے گی، نماز نامکمل ہوئے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا مقام نماز جنازہ، سب تو پہلے سورہ فاتحہ اور اس تو بعد دوسری تکبیر تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر درود پڑھنا ضروری یہ واجب ہے۔ اگر جرا بندہ سورہ فاتحہ تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر مسنون درود ابراہیمی نہیں پڑھدا او دا نماز جنازہ نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح ایسی مجلس جڑی کافی عرصے تک جاری رہے او دے اندر نبی پاک دا نام نہ لیتا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر نہ کیتا جائے، او بھی مجلس گناہگار ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے چار مقام نے جدے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوپر درود پڑھنا ہر انسان دے اوپر لازم ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تے واسطے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات توجہ کیجئے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے اوپر درود پڑھن دی فضیلت کیا ہے، اجر کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان دے اوپر کتنا زیادہ راضی ہو جاندے نے، کتنا زیادہ خوش ہوندے نے نا جیرا نبی پاک دی ذات دے اوپر درود پڑھدا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تو پہلی حدیث ہے صحیح مسلم دی اندر حدیث ہے نا، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نا وہ بیان کر دینے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماندے نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ میرے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پڑھ دینا رب العالمین او دے اوپر بھی 10 درود پڑھ دینے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود دا مطلب کیا ہے؟ درود دا مطلب ہے رحمت دی دعا کرنا۔ جیرا نبی پاک دے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھ دے رب العالمین اس انسان دے اوپر 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے نا۔ اسی طرح نا فرمایا کہ جیرا بندہ نبی پاک دے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پڑھ دے رب العالمین او دی نیک اعمال دے اندر 10 نیکیاں دا درج 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے، 10 نیکیاں دے اندر اضافہ فرما دیندے نے اور 10 گناہاں نو ختم کر دیتا جاندا ہے اور کل قیامت دے دن جنت دے اندر او دے 10 درجات نو بلند رب العالمین کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک کے درود پڑھ دینے اور ایک بات اور ذرا ذہن نشین کر دے جانا، جرا درود نا درود نہیں کہنا، درود کہنا ہے دال دے اوپر پیش ہے۔ اکثر لوگ درود کہندے نے، اے غلطی نا۔ فارسی دے اندر درود دا مطلب ہے جڑ تو کھاڑ دینا، جڑ تو ختم کر دینا، لیکن صحیح لفظ ہے درود پڑھنا۔ درود پڑھنا نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر رحمت دیاں بخش دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بلندیاں دیاں دعاواں کرنیاں درجات دیاں طلب دعاواں کرنیاں اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ نبی پاک نے ساڈے واسطے بڑیاں ہی تکالیفاں اٹھائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کسے شاعر نے نہ بڑی خوب بات کہی ہے کہندا ہے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایک مرتبہ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی توحید کا جس نے پرچم لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر نے وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر جس نے زنجیر کو توڑا رشتہ ایک اللہ سے جوڑا رشتہ ایک ہی اللہ سے جوڑا شرک کی محفل کو کر دیا برہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ کیجئے نا نبی پاک علیہ السلام دے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھن دا کتنا زیادہ فائدہ ہے کتنا زیادہ اجر ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ ترمذی دی اندر حدیث موجود ہے نا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کائنات فرماندے نے نا فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا نا نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دے دن سب تو زیادہ میرے نزدیک میرے قریب او بندہ ہوئے گا نا او انسان ہوئے گا جیرا میرے اوپر کثرت نال درود پڑھنے والا ہے کثرت نال میرے ہوتے درود و سلامتیاں دیاں دعاواں کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسے واسطے نا نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام نو اس بات دا حکم دے نظر آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح ابو داؤد شریف دی اندر حدیث موجود ہے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان افضل الایام یوم الجمعۃ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ نبی کائنات جناب محمد بار بار نبی پاک علیہ السلام دا درود نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود پڑھیے گناہ معاف ہو جاندے نے رب العالمین رحمت عطا فرما دیندے نے برکت عطا فرما دیندے نے اس واسطے اکتانا نہیں ہے اللہ دے نبی اوپر کثرت نال درود پڑھیا کرو چل دے پھیر دے ہر وقت درود پڑھیا کرو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سارے دنہ دے ایام چوں بہترین افضل ترین جو دن نے جمعہ دا دن نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فرمایا اس دن میرے اوپر کثرت نال زیادہ شوق دے نال ذوق دے نال کثرت دے نال میرے اوپر درود بھیجیا کرو اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی تسی فوت ہو گئے تسی
قبر دے اندر پہنچ گئے اسی کس طرح تہاڈے تک درود پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی فوت ہو جاوے قبر دے اندر او دے جسم نو مٹی نہیں چھوندی کوئی ذرہ نہیں دیندی مٹی انہوں گال دی نہیں ہے نبیاں دا جسم قبر دے اندر صحیح سلامت رہندا ہے جدوں تسی میرے اوپر کثرت دے نال درود پڑھو گے نا رب العالمین دی طرفوں مینوں تہاڈا بھیجا ہویا درود پہنچا دیتا جاندا ہے اسی واسطے میں کہنا چاہنا وا فرمایا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے نبیاں دا آیا بن کے نبیاں دا تو سردار سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے نبیاں دا سردار سونیا جعفر دی ہانڈی وچ تے تو لب پیا دیوے جعفر دی ہانڈی وچ تو جے لب پا دیوے سوا سر دانیاں نو جے تو ہاتھ لا دیوے سوا سر جے دانیاں نو تو ہاتھ لا دیوے کئی لاکھ فوج دا کھانا ہو جاوے عام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا اللہ اکبر کبیرہ اسی واسطے رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اہل ایمان نو مومنہ بندیاں نو مسلماناں نو اس بات دا حکم دیندا رب العالمین دا قرآن نظر آ رہے ہیں اللہ فرماندے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت بڑا فائدہ درود پڑھنے دا حضرات توجہ کیجئے نا کچھ حاصل کر کے لے کے جائیے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کو آندے نے اے اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے میں جدو دعاواں کرا اپنی دعاواں دے اندر ایک حصہ تہاڈے اوپر درود ہی پڑھدا رواں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب اگر تو اس تو بھی زیادہ کر لے گا رب العالمین اس تو زیادہ تنو اجر عطا فرما دے گا فَلَهُ خَيْرُ لَكَ فرمایا اے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا اگر تو زیادہ کثرت دے نال میرے اوپر درود بھیجے گا اے تیرے واسطے بہتر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں دو حصے اپنے دعاواں دے اندر تہاڈے اوپر درود پڑھاں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس تو بھی زیادہ تو میرے اوپر درود بھیجے گا اے تیرے واسطے بہتر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں تیسرا حصہ 3 حصے تہاڈے اوپر درود ہی پڑھاں گا ایک حصہ اپنے واسطے دعاواں کراں گا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابی اگر تو اس تو بھی زیادہ دعا میرے اوپر درود بھیجے گا نا اے تیرے واسطے بہتر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں اپنے واسطے کوئی دعاواں نہیں کراں گا میں صرف تہاڈے اوپر ہی درود پڑھدا جاواں گا اللہ اکبر مینوں اپنی کوئی بھی چیز دی ضرورت نہیں ہے میں صرف تہاڈے اوپر ہی درود پڑھدا جاواں گا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تو صرف میرے اوپر ہی درود پڑھدا جاویں گا رب العالمین تیری ساریاں پریشانیاں نو دور کر دے گا فرمایا کہ جدو تو میرے اوپر کثرت نال درود پڑھے گا اذن تکفا ہمکا تیرے سارے غم رب العالمین ختم کر دیں گے ویغفر ذنبکا اللہ پاک تیرے گناہاں نو بھی معاف کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ پتہ کیا چلیا نبی پاک علیہ السلام دے اوپر درود پڑھنا ہے کثرت نال پڑھنا ہے تے مسنون پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیرا درود اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح البخاری دے اندر بھی ایہی درود موجود ہے، صحیح مسلم اٹھائیے یہ دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کو لو ایہی درود ثابت ہے۔ صحیح ابو داؤد نسائی جیری بھی کتب دی احادیث نے نا نبی پاک علیہ السلام کو لو درود ابراہیم ثابت ہے نا۔ ایک حدیث دی اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے بھی کافی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ آخری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیرا انسان جیرا بندہ میرے اوپر نا اذان تو بعد اذان دے وقت جو الفاظ مؤذن کہہ رہے ہیں وہ بھی دہرائی جا رہے ہیں۔ مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر نال اے بھی اللہ اکبر کہہ دیندا ہے۔ مؤذن کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ نال اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے۔ مؤذن کہندا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اے میرے اوپر درود بھیجدا ہے اسی طرح ہی پڑھدا ہے۔ فرمایا جدو اذان مکمل ہو جاندی ہے اور اسی طرح ہی جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے نال جواب دے رہا ہے، جدو اذان مکمل ہو جاندی ہے پھر دعا کر دے اللہم رب